شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں، حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات میں آتش بازی کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیا۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو 15ویں شعبان کی رات کو، آج 11 شعبان ہے، سوموار کی رات وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی، جس رات کو ہمارے معاشرے میں شب برات کا نام دیا گیا ہے۔ پورے مسلمان معاشرے میں شب برات کا جشن بڑے اہتمام سے مسلمان مناتے ہیں۔ شب برات کے متعلق بہت ساری رسومات، اللہ کی قسم ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں، حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات کو مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں شب برات پر مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ مردوں کی فاتحہ کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اس رات سارے مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں واپس، اور جو مردوں کی فاتحہ دلاتا ہے ان کی روحیں بڑی خوش ہو کے واپس جاتی ہیں، اور جو مردوں کی فاتحہ نہیں دلاتا وہ روحیں غمگین ہو جاتی ہیں، مایوس ہوتی ہیں اور پریشان ہو کر واپس جاتی ہیں۔ اس لیے شب برات میں مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں گھروں میں، تو اچھے کھانے پکانے چاہیے، حلوہ پکانا چاہیے، مردوں کی فاتحہ دلانی چاہیے۔ بڑا اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں، دیہاتوں میں بہت زیادہ عام ہے، شہروں میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے چھتوں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے، چراغاں۔ آپ دیکھیں شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی شب برات کی رات بنیروں پر موم بتیوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور وہ موم بتیاں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے۔ شب برات میں آتش بازی کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے۔ گلیاں محلے اللہ کی قسم بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات ہندوؤں کے نہیں، یہودیوں کے نہیں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کے نہیں، مسلمان آبادیاں، مسلمانوں کے گلیاں، مسلمانوں کے محلے بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ بچوں کو ہر ماشاءاللہ گھر کا سربراہ پیسے دیتا ہے، وہ شرلیاں پٹاخے خریدتے ہیں دکانوں سے جا کر، بیچنے والے بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان، خریدوانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان۔ ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ شب برات کا جشن منایا جا رہا ہے، چراغاں کر کے، آتش بازی کر کے۔ قبرستانوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں مردوں عورتوں کی، بے پردہ عورتیں، مرد، جوان، قبرستانوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ بڑا ضروری ہے شب برات کو قبرستان جانا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جتنے رسومات میں نے ذکر کی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی تصور اور نام و نشان نہیں ہے کہیں۔ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ عمر بن عبدالعزیز
رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان رسموں میں سے کسی رسم کا تصور بھی نہیں ملے گا آپ کو، نہ ان کی زندگی میں ملے گا، نہ ان کی فقہ میں ملے گا، ہے ہی نہیں۔ نہ امام ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگیوں میں، ان کی فقہوں میں یہ شب برات کا نام، شب برات پر حلوہ پوڑیاں پکانا، شب برات پہ چراغاں کرنا، شب برات پر آتش بازی کرنا، شب برات کو جشن کے طور پر منانا، شب برات کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، شب برات کا روزہ رکھنا، قرآن نہیں، حدیث نہیں، ائمہ اربعہ کی فقہ میں جو بندہ ان چیزوں کا نام و نشان دکھا دے گا میں منہ مانگا انعام دوں گا اس کو، ہے ہی نہیں کہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ ائمہ اربعہ کی فقہ میں ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ دین سے نکل چکا ہے، یہ کفر میں داخل ہو چکا ہے، اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ جو ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر نہیں اپناتا 15 شعبان کی رات کو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ آپ نے سن لیا کہیں اس کا وجود نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا، اس سے بھی بڑی بات، ایک موٹی سی بات ہے، اسلام میں، اسلام میں، دین اسلام میں سال کے 360 یا کچھ کم دنوں میں جو دن کسی بھی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں، سال کے 360 یا کچھ کم دنوں میں سے جو دن بھی کسی وجہ سے کسی اہمیت، عظمت، فضیلت کے حامل ہیں، ان سارے دنوں کے نام عربی زبان کے اندر موجود ہیں، سارے دنوں کے نام عربی زبان میں ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اسلام عربی میں نازل ہوا ہے۔ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں، یوم الحج، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم عاشور، شہر رمضان، ایام بیس، یوم الجمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سارے کے سارے الفاظ کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں۔ یہ ان دنوں کی اہمیت کی بنا پر ان کے نام الگ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایام التشریق یہ بھی عربی ہے، یہ عظمتوں والے دن ہیں جن کو مالک الملک نے، اس کے نبی نے عربی زبان سے ان کے نام دیے ہیں سال کے دنوں کے۔ 15ویں شعبان کی رات کا کوئی عربی نام دنیا میں نہ ملا ہے، نہ قیامت تک آپ کو مل سکے گا، قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں۔ یہ شب برات عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ فارسی زبان کا جملہ ہے، فارسی کا، فارسی زبان میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ شب برات کا فارسی زبان میں معنی ہوتا ہے خوشیوں کی رات، خوشی کی رات، یہ فارسی میں اس زبان کا یہ معنی ہے، فارسی کی ترکیب ہے۔ یہ بھئی سارا کچھ اسلام کا عربی میں، تو اس دن کا نام فارسی میں کہاں سے پڑ گیا؟ عربی میں اس کا نام ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے۔ یہی ہر بندے کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نام عربی میں نہیں وہ چیز اسلام میں ہو سکتی، وہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ بناوٹی ہے، وہ جعلی ہے، وہ خانہ ساز ہے وہ چیز۔ اگر یہ اس کا اسلام سے ناتا، رشتہ، تعلق ہوتا تو جس طرح باقی عظمت والے دنوں کے نام عربی زبان میں تھے، اس کا نام بھی عربی زبان میں آ جاتا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، یہ جناب بڑی برکتوں والی رات ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، لیکن ہم منائے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔
ثواب کے لیے آتش بازی ہو رہی ہے، ثواب کے لیے چراغاں ہو رہا ہے، ثواب کے لیے راتوں کو جاگا جا رہا ہے، ثواب کے لیے شب برات کے نام سے روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ثواب کے لیے حلوے پوریاں پکا کے تقسیم بھی ہو رہی ہیں، کھائی اور کھلائی بھی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو رات ہے نا، شب برات کی رات، یہ بجٹ کی رات ہے۔ پروردگار پورے سال کا بجٹ اس رات میں طے کر دیتا ہے، کس کو خوشحالی ملنی ہے، کس کو تنگ دستی ملنی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس کے رزق میں کمی آنی ہے، یہ سارے فیصلے اس رات شب برات کی رات ہو جاتے ہیں۔ کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، یہ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ پتے لگتے بھی ہیں، درختوں سے پتے جھڑتے بھی ہیں، یہ بھی اس رات میں ہو جاتا ہے۔ کوئی غمی، کوئی خوشی، کوئی حادثات، یہ سارے فیصلے اس رات ہو جاتے ہیں۔ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس لیے یہ رات جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قسمتوں والی رات ہے، تقدیروں والی رات ہے۔ میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح سند سے۔ صحیح سند سے کوئی ایک حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے جس حدیث میں یہ ہو کہ یہ رات قسمتوں کی ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں پتے لگتے اور جھڑتے ہیں، اس میں رزق لکھے جاتے ہیں، اس میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، رب بجٹ کے فیصلے کرتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ایک حدیث دنیا میں صحیح سند سے اس حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صحیح سند کے ساتھ میرے سامنے لے آئے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ ایک حدیث لا دے مجھے، ثابت ہو امام الانبیاء سے، پیارے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ قسمتوں کی رات ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، اس رات مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ برکتوں والی رات ہے۔ چلو یہ نہیں نہ دکھا سکتا کوئی، تو کم از کم اتنا دکھا دے کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کوئی خاص عبادت کی تھی، ایک مرتبہ زندگی میں کی تھی۔ خاص عبادت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عبادت تو ہمیشہ ہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ہمیشہ ہی۔ رات کو تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ تہجد اس رات بھی ہوتی تھی، ساری راتوں میں آپ پڑھتے تھے، لیکن کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر ثواب کے لیے اس رات کی عظمت اور شرف اور فضیلت کی اہمیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنی نبوی زندگی میں 15ویں شعبان کی رات شب برات کے نام سے کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر کیے۔ کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیا کر۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔